نیند میری جان ہوش کرو، آنند اس کے سر پر پیٹیاں رکھتے ہوئے پیار سے اسے پکار رہا تھا۔ شاہ جی میرے پاس رہے، آپ میرے ہیں، بس میرے کسی اور سے آپ شادی نہیں کر سکتے ورنہ میں مر جاؤں گی۔ نیند رنگوتی میں ہی سب بول رہی تھی، تھوڑا بخار اور تھوڑا دوائی کا اثر تھا۔ جی میری جان میں صرف اور صرف اپنی نیند کا، بس نیند جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ عالم شاہ اس کا ہاتھ تھامے پیار سے بولا۔ ہولائی نے آنکھوں کو کھول کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ نیند رہنے دو، نہیں اٹھا جائے گا تم سے۔ عالم شاہ نے اسے سہارا دیا جس کا بخار سے سچ میں برا حال تھا۔ شاہ جی آپ ہیں نہ مجھے سہارا دینے، جس کے گلے میں بائیں ڈاڑے مکمل طور پر اس پہ سہارے تھی۔ کمر پر ہاتھ رکھ کر عالم شاہ اسے مکمل طور پر اپنے حساب میں کیے ہوئے تھا۔ شاہ جی میں آپ کے دل کی آواز سن رہی ہوں، بہت تیز دھڑک رہا ہے۔ میرے قریب آنے سے ہولائی دوائی کے زیر اثر تھی، اس کے سینے پر سر رکھے آنکھیں ابھی بھی بند تھی۔ جی میری محبت ہو تم، اسی لیے دل تو تیز دھڑکے گا نہ میری جان۔ وہ اس کی کو اپنے ساتھ لگا کر اس کی بانوں پر لگ رکھے ہوئے تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے دل کی دھڑکن کو سن رہے تھے، ایک دوسرے میں گم ساری دنیا کو بنائے۔ شاہ جی آپ نے کہا آپ کو مجھ سے محبت نہیں؟ ہولائی کا شکوہ سن کر عالم شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہاں محبت نہیں ہے تمہارے شاہ کو تم سے، وہ اس کے کان میں سرگوشی نما بولا۔ عشق ہے تمہارے شاہ جی کو تم سے عشق سنا ہے، وہ قلندروں کو رقص کرواتا ہے، کہیں تم اپنے شاہ کو اپنے عشق میں رقص مت کرو نا۔ عالم شاہ گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے اس کے کان کی لوب پر گھونٹ گیا۔ آپ کی نیند خود محبت میں مر جائے گی پر اپنے شاہ کو کبھی بھی رقص نہیں کرواتی۔ ہولائی کی آنکھیں بند تھیں پر چہرے پر مسکرا۔ آپ رقص کرتے اچھے نہیں لگے گی، آپ تو اکڑے ہوئے غصے میں مغلوب بھی پیارے لگتے ہیں، بس نیند اپنی سے محبت کرے اور دوسروں کی طرف دیکھنا بھی مت۔ شاہ جی ہولائی پھر سے بچوں کی طرح زدی انداز میں بولے، سو جاؤ آرام کر لو، تمہیں بہت تیز بخار ہے۔ وہ اسے پیار سے بچکارتے ہوئے بستر پر لیٹا گیا۔ شاہ جی آپ میرے ہیں، بس ہولائی ایک دفعہ پھر سے بولی۔ جی شاہ جی تمہارے ہی ہیں۔ ہولائی کے بولنے پر وہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی ہولائی کے ہاتھ میں تھا جس کو تھام کر وہ پھر سے سونے لگی۔ سوری نیند پر یہ شادی تو وہ کر رہے گی، یہ شادی میری مجبوری ہے کیونکہ ہم شاہ مر جاتے ہیں پر اپنی من کو نہیں چھوڑتے۔ وہ اس کے اوپر کمفرٹ درست کرتے ہوئے آرام سے اپنا ہاتھ چبا کر پیچھے ہو گیا۔ عشق عالم شاہ کا صرف تم ہی ہو، اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے پیچھے ہٹا اور اسے ایک نظر دیکھ کر باہر کی طرف بڑھ گیا اور پھر کسی کو بھی بتائے بینا شہر کے گھر کی طرف نکل گیا۔ شایان کو نیند نہیں آ رہی تھی، اسی لیے کمرے سے نکالا اور چھت کی طرف جانے لگا تھا کہ وہاں کی سروں نے ماں نور کو بیٹھ دیکھ کر چونکا، جو شاید بیٹھی بیٹھی سو چکی تھی۔ کافی دیر سے اپنی سوچوں میں گم وہ وہی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر سو گئی۔ شایان اس کی طرف دیکھا اور اسے باہوں نے اٹھا لیا۔ ماں نور جو کچی نیند میں بھی ہڑبڑا گئی۔ کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں چھوڑو مجھے، ماں نور اس کی گود میں پھڑپڑاتے ہوئے بولی۔ وہ کہ شایان کے چھوڑنے پر ماں نور نیچے گری۔ کمینہ انسان، ماں نور بڑبڑائی۔ گر گئی لگی تو نہیں؟ شایان اس کے پاس بیٹھ کر مسکراتے ہوئے اس کا ناک کھنچ کر بولا۔ ہاں گر گئی، جیسے تم میری نظروں میں گر چکے ہو۔ ماں نور نے بھی اپنے دل کی بھڑاس نکالی اور اس کا ہاتھ جھٹکا۔ ماں نور میری بات نہیں، مسٹر شایان شاہ آپ کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ انسان جس کو بھائی کی طرح مانا وہ دھوکہ دے سکتا ہے تو تم کیوں نہیں؟ تم سے تو کوئی رشتہ بھی نہیں تھا۔ ماں نور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک ایک لفظ چھپا چھپا کر بولی۔ میرے راستے میں مت آنا، ایک دفعہ یہ ریسپشن پر ڈرامہ ختم ہوتا ہے تو میں واپس گھر جا رہی ہوں، اپنی آپ ہی کے پاس۔ میں تم جیسے انسان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ ماں نور نیچے سے اٹھی تھی اور وہاں سے جانے لگی تھی۔ تمہیں کیوں لگتا ہے میں تمہیں جانے دوں گا؟ شایان نے اس کا ہاتھ پکڑا کر اسے دیوار کی طرف دھکیلا۔ چھوڑو مجھے، شایان اس کے بالکل پاس کھڑا اس کے کان کے پاس گمبھیر سے لہجے میں بولا۔ ماں نور کا دل زور سے دھڑکا۔ ماں نور یہ سوچ دل سے نکال دو کہ میں شاعر شاہ تمہیں خود سے دور جانے دوں گا۔ میں چاہتا تو تم بہت پہلے میرے گھر میرے پاس ہوتی، پر میں نے اس چیز کا اتنا انتظار اس لیے کیا کیونکہ میں تمہارے دیو کی رضامندی سے سب چاہتا تھا۔ اب اگر زیادہ بکواس کی تو بہت برا پیش آؤ گا۔ شایان اس کے بالکل قریب کھڑا جان میں بول رہا تھا کہ ماں نور کو اس کے ہونٹوں کی سرسراہٹ اپنے کانوں پر محسوس ہو رہی تھی۔ دور رہو اور آگے کون سا تم میرے ساتھ اچھے سے پیش آ رہے ہو، مجھے چھوا مت کرو، گناتی ہے مجھے تم سے۔ ماں نور نے اسے دھکا دے کر دور کرتے ہوئے کہا۔ شایان کو اس کی بات سے غصہ آیا اور اس نے اپنا ایک ہاتھ ماں نور کی گردن پر لے جاتے ہوئے اس کا چہرہ خود کے قریب کیا۔ نوے شایان، ماں نور اس کے اردوں کو سمجھتے ہوئے غرائی اور اسے خود سے دور کرنا چاہا پر شایان کی طاقت کے عادی بے بس ہوگی۔ تم مجھے جان بوجھ کر زد دلاتی ہو، وہ مسکراہٹ کے ساتھ بولتے ہوئے اس پر جھکا تھا۔ ماں نور نے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے اس کے کندھوں پر ناخن ڈال دے۔ جنگلی وہ پوری کی پوری اپنے کندھے پر لگے۔ ماں نور کے ناخنوں کی جلن محسوس کرتے ہوئے شایان بڑبڑایا۔
تم سے کم نور بھی بار بار اپنے ہونٹوں کو صاف کرتے ہوئے بڑبڑائی۔ اتنے سے ڈر گئی شایان اس کے پھر سے قریب ہوا۔ دور رہو کمینے ٹھرکی انسان، نور ورائی، صرف تمہارے لیے ہی ہے، میری اور وعدہ ہے، ساری زندگی تم پر ہی جاڑوں گا۔ شایان سے ایک آنکھ دبا کر مسکرایا۔ تمہارے ساتھ ساری زندگی رہتی ہے میری جوتی، نور نے منہ بنایا۔ ہائے جوتی بھی رہے گی اور جوتی پہننے والی بھی، بس ایک دفعہ آ جاؤ۔ شایان کی بات پر نور اسے گھورتے ہوئے وہاں سے جانا چاہا۔ میری بات سنو، تم اب یہ ناراضگی چھوڑ دو اور تیاری پکڑو، میرے پاس آنے کی سیریز بول رہا ہو۔ مجھ سے دور جانے کی کوشش مت کرنا، تم شایان شاہ کا عشق ہو، حسن عشق۔ وہ اس کے ہاتھ کو ہونٹوں سے لگا کر بولا۔ نور نے کچھ ریاکٹ نہیں کیا اور وہاں سے چلی گئی۔ جنگلی کہیں کہ شایان اپنے کندھے کو سہلاتے ہوئے مسکرا کر واپس اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ کیا بات ہے، آپ کو بابا آپ بھی تھے؟ سائن صبح نیچے یا تو سلمان صاحب کو اس طرح دیکھ کر ان سے کہنے لگا۔ ہاں کچھ نہیں، ٹھیک ہوں، بس پریشان ہوں، وہ کیریئر پتہ نہیں کیسی ہوگی۔ میری بچی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ دیے۔ ٹھیک ہوگی، بابا نکام میں ہے، اس کے وہ پلہ ہے، ہماری ہور کی حفاظت کرنے والا۔ آپ پریشان مت ہوں سائن، ان کے ہاتھوں کو تھامے محبت سے آنکھوں کو لگا کر بولا۔ جیتے رہو، بس تم بھی خوش رہا کرو، یہ رب سبز ختم ہوتے ہیں تو بس میں تو جاگ چھوڑ رہا ہوں، پھر تمہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں، میری جگہ وہ اسے دیکھتے ہوئے پھیکا سا مسکرا دے۔ جی بابا نہیں جاؤ گا، بس اب اپنا بزنس شروع کر رہا ہوں، بس نہ کرے مجھے کامیابی۔ میرے سائن مسکراتے ہوئے اپنا ردہ بتا رہا تھا۔ ہماری دائیں تمہارے ساتھ ہیں، مسز سلمان بھی اس سے بولی۔ تھینک یو ماما بابا، اور آپ فکر مت کریں، جلدی ہی وہ ہم سے ملنے آئے گی۔ سائن ہنستے ہوئے بولا۔ میں آج دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں، کل پھر یونی ہوگی تو وقت نہیں ملے گا۔ وہ دونوں سے مل کر ان کی اجازت سے باہر نکل گیا۔ اللہ میرے بچے کی حفاظت کرے، مسز سلمان اسے جاتے ہوئے دیکھ کر دا دیتے ہوئے بولی۔ آپ ہی شاہ جی کہاں ہیں؟ ہولائی نے اٹھتے ہی پہلا سوال نور سے کیا، جو پاس بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ شاہ جی تمہارے کیا لگتے ہیں؟ نور اسے دیکھتے ہوئے بولی، جو ابھی بھی بخار کی وجہ سے بجھی سی تھی، پر دوپہر کے 3 بجے اٹھی تھی۔ آپ ہی، میں نے شاہ جی سے وعدہ کیا ہے، آپ کو نہیں بتا سکتی۔ ہولائی سر کو جھکا گئی۔ شاہ بھائی کے نکاح میں ہو تم؟ کل انہوں نے کہا کہ تم بیوی ہو، ان کی ماں نور نے کہا، جس پر ہولائی حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا انہوں نے سب کو بتا دیا؟ سوالیہ نشان۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی خوشی اور حیرت تھی۔ نہیں، منگنی کر کے آئے تو آ کر تمہارے پاس بیٹھے تھے، جس پر میں نے ان کو کہا کہ تمہارے قریب مت جائے، تب انہوں نے کہا کہ تم ان کے نکاح میں ہو۔ اب بتاؤ کیا سین ہے؟ وہ اس کے سامنے بیٹھی ہاتھوں کو باندھ اس کو دیکھتے ہوئے۔ آپ ہی، آپ کسی کو مت بتانا پلیز۔ وہ کہ نہیں بتاتی۔ ہولائی نے اسے اپنے عالم شاہ کے بارے میں سب بتا دیا، جس کو سن کر نور بس شاک سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیا مطلب تم سے زبردستی نکاح کیا اور یہاں لے آیا؟ آپ میرے ربا، یہ پورا خاندان ہی گھٹیا ہے۔ نور نے روتی ہوئی ہولائی کو دیکھا، جو اس کو بتانے کے بعد سون کر رہی تھی۔ آپ ہی نہیں شاہ جی، ایسے نہیں ہیں، وہ بس میرے ہیں۔ ہولائی کے ایسا کہنے پر نور نے اسے گھورا۔ تمہارا شاہ ایک نمبر کا دھوکے باز ہے، وقت پر نہ بولی تو وہ شاہ دوسری شادی کر لے گا اور تم ادھر روتی رہ جانا۔ نور نے اسے رسے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ پر آقی اور کیا کروں نے؟ ہولائی کے بولنے پر نور نے اس کی طرف دیکھا۔ ابھی نہیں، ابھی کچھ دن بعد کرنا، جو بھی کرنا، ہوا دیکھنا، یہ سب کا تماشا لگاتے ہیں ہم، ان کا لگائے گئے۔ نور بولتے ہوئے باقی کی بات دل میں بولی، پر چہرے پر پراسرایت والی مسکراہٹ تھی۔ چلو فریش ہو جاؤ، میں زارا اپنے سسرال والوں سے مل کر تمہارے لیے ناشتہ بنواتی ہوں، وہ پس سسرال تو میری وہ کبھی ہے۔ نور کے بولنے ہر ہولائی ہنس دی۔ آپ ہی، آپ بہت اچھی ہیں۔ وہ نور کو بول کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اور تم بہت بھولی ہو، وقت گزر رہا تھا، زمین بھی آفس میں اب بجس کر چکی تھی، اپنے کام سے کام رکھتی، آسے باز سے پریشانی ہوتی، پر پھر بھی جلدی سے جلدی اس کے آفس کا کام ختم کر کے باہر نکل آتے۔ بس زمین، آپ کو سر نے آفس میں بلایا، آفس کے ایک لڑکے نے اسے بتایا۔ ہم ہو کے وہ کمپیوٹر پر نظر رکھے ہی بولی، اور وہ فائل ساتھ لے گئی جو اسے سر نے کام کرنے کاف کے لیے دی تھی۔ میں آ جاؤں سر؟ آ جائے مس زمین، اس کا باعث دلچسپی سے اس کو دروازے کے پاس کھڑے دیکھتے ہوئے بولا۔ جی سر، یہ فائل۔ زمین اس کے آگے فائل رکھتے ہوئے بولی۔ ہم ووٹ پر ابھی اس فائل کے لیے نہیں بلکہ آپ کو کسی اور کام کے لیے بلایا، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ جی سر۔ زمین کو اس کی نظروں سے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ مس زمین، آج ابھی میرے ساتھ ہوٹل بس میں میٹنگ کے لیے جا رہے ہیں، ابھی بس 5 منٹ میں گاڑی آنے والی ہے، اس کے پاس نے وقت دیکھتے ہوئے کہا۔ جی سر، ابھی تو رات ہونے والی ہے اور میری ڈیوٹی ٹائم ختم ہونے والا ہے، زمین گھبراہٹ بھرے لہجے میں بولی۔ مسز زمین، نے پہلے بھی آپ کو بول چکا ہوں کہ آپ میرے ساتھ جائے گی،
اسی لیے 9 منہ پر دیو اور 5 منٹ ہے، اپنی چیزوں کو سمیٹ لے اور جا رہے ہیں، آپ میرے ساتھ۔ اس کی بات سن کر زمین سر ہلاتے ہوئے باہر آئی اور اپنی چیزوں کو سمیٹ لیا اور چپ چاپ باز کرانے پر اس کے ساتھ چلی گئی۔ دونوں ایک ہی گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ زمین کو اس کی مسکراہٹ عجیب سی لگی۔ زمین دری دل میں اللہ کا نام لے کر گھبرائی بیٹھی تھی۔ مسز زمین ویلکس، ہمارا کام بس 2 گھنٹے کا ہے، اس کے بعد آپ کو خود گھر چھوڑ کر آیا جائے گا، اس کا باس اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ زمین پھیکا سا مسکرا دی پر دل کچھ غلط ہونے کی نشانی کر رہا تھا۔ ہوٹل پہنچ کر زمین اس کے پیچھے پیچھے تھی اور اس نے ریسپشن سے پوچھ کر کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ سر میں کسی روم میں نہیں جاؤں گی، زمین گھبراہٹ بھرے لہجے میں بولی۔ بس زمین، آپ میرے اندر کام کرتی ہے اور میری بات ماننا آپ پر فرض ہے، اسی لیے چلے۔ اس کے سرد لہجے پر زمین ڈرتے ڈرتے اس کے ساتھ گئی۔ ایک روم میں آنے کے بعد وہ خود صوفے پر بیٹھ گیا اور ساتھ ہی زمین کو بیٹھنے کا کہا۔ زمین چپ چاپ تھوڑے سے فاصلے پر بیٹھی تھی۔ وہاں ایک اور آدمی آیا جس کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کرنی تھی۔ پھر میٹنگ شروع ہوئی۔ اس آدمی کی نظریں زمین کو خود کے آر پار محسوس ہو رہی تھی۔ سر، یہ آپ کا طیفہ، میں چلتا ہوں، زمین کا باس بولتے ہوئے اس کے ہاتھ ملا کر زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ زمین کو لگا اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ زمین بنا سوچے سمجھے وہاں سے باہر کی طرف بھاگنے لگی۔ کہا، لڑکی ایسے کیسے؟ دوسری آدمی نے زمین کو بالوں سے پکڑ کر دوسری طرف پٹکا جس سے صوفے کی سائڈ اس کے پیٹ میں جا کر لگی۔ زمین وہی زمین پر کراتے ہوئے گئے۔ اس کا باس مسکراتے ہوئے وہاں سے نکل گیا، جبکہ زمین وہی زمین پر نم اور بند ہوتی آنکھوں سے اسے جاتے ہوئے دیکھا کر رہ گئی۔